سورة المجادلة رمجة واثنتان وعشرون آية وثلاثة آيات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. یہ سورہ مجادلہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس میں 22 آیت ہے اور 3 رکوع. اس آیت یہ جو 6 پہلی رکوع ہے اس میں 6 آیتیں، تو ان میں خدای شانو نے زہار کا حکم بیان فرمایا اور اس کا کفارہ کیا ہے، جرمانہ کیا ہے، اسے بیان فرمایا اور حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں کی جو احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کی سخت سزا کا اعلان فرمایا. تب قد سمع اللہ، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں زہار بولتے ہیں کوئی اپنی بیوی سے یہ کہہ دے انتی علیہ کا ظاہری امی، کہ تم میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہو، پیٹھ کی طرح. تو جاہلیت میں یہ لفظ طلاق سے بھی زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے، چونکہ طلاق میں ایسا ہے کہ طلاق کا لفظ اگر اس نے صاف نہیں بولا اور طلاق اگر رجی ہے تو اس میں تو میاں بیوی دوبارہ بن جاتے ہیں، لیکن اس میں نہیں بنتے تھے اس لفظ کو کہنے کے بعد، یعنی ہمیشہ کے لیے علیحدگی. تو یہ لفظ کسی ناپسندیدہ بات پر انہوں نے بول دیا. یہ سیدنا اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ اور اب ان کی اہلیہ ہیں سیدتنا خولہ بنت ثعلبہ، یہ خولہ بنت مالک بن ثعلبہ. تو اس کا ذکر اللہ نے فرمایا. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ وہ جب وہ آئی تو اپنا دکھڑا انہوں نے داستان شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی کہ جی ایسے ایسے انہوں نے یہ لفظ بول دیا، اب اتنا زمانہ ساتھ میں گزرا، اب ہم علیحدہ ہو جائیں گے اور بچے اگر میرے ساتھ رہیں گے تو کھائیں گے کیا، اور اس کے ساتھ رہیں گے تو تباہ برباد ہو جائیں گے. تو اس کو مجادلہ بولتے ہیں بحث و تکرار، المفاوضہ علی سبیل المنازعہ والمغالبہ، یعنی بحث و تکرار اس نے شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اپنی بات رکھی جا رہی چونکہ اس کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا تب تک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ تم علیحدہ ہو ان سے جیسا پہلے کرتے تھے. پھر جب یہ حکم نازل ہو گیا تو آپ نے بلایا ان کے شوہر کو، پھر ان کو حکم سنایا اور یہ فرمایا کہ آیت نازل ہوئی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. یقیناً حق تعالی شانو نے اس عورت کی بات سنی، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات سن لی جو آپ سے بحث و تکرار کر رہی تھی، یعنی بار بار اپنی بات کہی جا رہی تھی. درد مند ہوتا آدمی تو بار بار اس کا کوئی حل نکل آئے، بار بار کہتا اپنی بات. اللہ سے شکوہ کر رہی تھی یا اللہ میرے بارے میں کوئی حکم نازل فرما، میں پریشان حال ہوں، محتاج ہوں. اور تجادلک فی زوجہا، وہ آپ سے بحث و تکرار کر رہی تھی فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں. وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے اپنا شکوہ غم اپنی محتاجگی بیان کر رہی تھی، بے بسی. یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں بار بار وہ اوپر سر اٹھاتی اللہ سے میں تجھے شکوہ کرتی ہوں. سیدنا یعقوب علیہ السلام کا ذکر اللہ نے فرمایا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کیونکہ میں اپنے غم کا اپنے رنج کا شکوہ آپ ہی اللہ ہی سے کرتا ہوں. چونکہ اللہ سے کرنے سے فائدہ ہے، مسئلہ حل ہوتا ہے، اور دوسروں سے کرنے سے وہ مذاق اڑاتے ہیں، مسئلہ حل نہیں کرتے، وہ مذاق بناتے ہیں. خیر خواہ تو بیچارے وہ بھی پریشان ہو جائیں گے، لیکن اگر حاسد ہیں بدخواہ ہیں تو وہ خوش ہوں گے. تو اس لیے اللہ سے شکوہ کرے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، یہ بھی اللہ سے شکوہ کرے تشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا. سید عائشہ بالکل قریب تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کام میں مشغول تھی، آپ بال وغیرہ دھلوا رہی تھی، تو وہ کہہ رہی تھی پوری باتیں مجھے نہیں سن رہی تھی،
وہ اپنی باتیں کہہ رہی تھی، مجھے نہیں سن پا رہی تھی ساری باتیں. اللہ فرماتا ہے قد سمع اللہ، اللہ نے سن. الحمدللہ الذی وسع سمعہ الاصوات، ان تمام ہر طرح کی آوازوں کو، مخلوق کی آوازوں کو جو سنتا ہے، محیط ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں. اس کی تعریف، اس سب سے زیادہ قابل تعریف ہے وہ ذات. اللہ نے کہ میں وہیں قریب بیٹھی، وہ اپنی باتیں بتا رہی، میں پوری طرح نہیں سن پا رہی. اللہ فرماتا ہے قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی اس کی بات. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک بوڑھی عورت، اس نے کہا قف یا عمر، عمر رکو. یہی تھی وہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ. وہ رک گئے. وہ کہتے ہیں راوی وَأَغْلَظَتْ لَهُ الْقَوْلِ، پھر ان سے سخت سخت باتیں کی انہوں نے. حالانکہ وہ امیر المومنین تھے، ان سے دوسرے جو غیر مسلم بادشاہ تھے وہ کانپتے تھے. اور وہ پوچھا ما رأیتک اليوم، انہوں نے کہا کہ میں نے آج کا سا دن تو کبھی دیکھا ہی نہیں. حضرت عمر سے کہا ما رأیتک اليوم، آج کا دن سے میں یہ نہیں. ایک خاتون ہے، اس کو آپ اپنے حمار گدھے پر سوار جا رہے تھے، انہوں نے روکا ان سے. اور بھی تھے ساتھی بہت سارے لوگ، آپ رک گئے، ان کی بات دیر تک سنتے رہے. اور انہوں نے کہا جی میں نے تو ایسا آج کا دن نہیں دیکھا، یہ بوڑھی عورت کی وجہ سے آپ رکے. انہوں نے کہا یہ وہ ہے جس کی اللہ نے سنی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اور اگر یہ اور دیر تک کہتی تو میں سنتا رہتا اس کی بات. ان کا بڑا اکرام فرماتے. تشتکی الی اللہ، کہ وہ اللہ سے شکوہ کرتی، واللہ یسمع تحاورکما، تو اللہ سے شکوہ کیا تو اس کا حل ہوا. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سب کی سننے والا ہے. اور یہاں سب کی سننے والا ہے، ہر مخلوق کی، چرند پرند درند انسان جنات، ایک وقت میں سب بولے تو سب کی سنتا ہو. یہاں اگر 2-3 آدمی بھی ایک وقت میں بول رہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ بعد مشین لگا دیتے، ساری آواز اس میں آتی ہے، اس میں یہ دقت ہوتی ہے. اور اللہ سمیع ہے، ان اللہ سمیع بصیر، اور سب کے اعمال دیکھتا ہے. الذین، پھر حکم بیان فرما، الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو تم میں سے زہار کرتے ہیں. یعنی یہ لفظ بولتے انتی علی کظہری امی، تو اس میں زہار مانے پشت، پیٹھ، پیٹھ سے تشبیہ دی، ماں کی تشبیہ. اسی طرح اگر ماں، دادی، نانی، بہن، کسی سے بھی تشبیہ دی، اسے بیٹی، یعنی ایسی کسی خاتون سے جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، اس سے اگر تشبیہ دی پھر بھی زہار ہو جائے، یہ لفظ بولتے انتی علی کظہری امی. الذین یظاہرون منکم من نسائہم، اور جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں، یعنی یہ کہ ماں سے تشبیہ دے دیتے ہیں کہ تمہاری پشت ماں کی طرح ہے. ما ہن امہاتہم، اللہ نے فرمایا کہ وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. ایسے کہنے سے ماں نہیں بن جائے گا. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، وہ ہیں ان کی حقیقی ماں. یہ مائیں نہیں ہوگی ایسا کہہ دیا تو تم نے، یعنی یہ بات ہی غلط ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور یقیناً یہ لوگ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، ان کی ماں نہیں ہو جاتی. تو جاہلیت کا جو مسئلہ انتی علی زہار کا جو مسئلہ تھا، اس طرح وہ کر لیتے تھے. تو آپ نے فرمایا، قرآن نے، اسلام نے فرمایا کہ وہ ختم، وہ نہیں، یا یہ تو یہ بات ہی نامعقول ہے، غلط ہے. یعنی ماں کیسے ہو جائے گی انتی علی کظہری امی کہنے سے؟ لیکن یہ لفظ بولا ہے تو پھر اس کا جرمانہ بھی رکھا. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور یقین اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، بے پناہ مغفور، معاف کرتا رہتا ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اللہ فرماتا ہے تمہارے اعمال کی پاداش میں تم پر مصیبت آتی ہے، اور بہت سی چیزوں کو تو معاف کر دے. یعفو عن کثیر، اور وہ معاف نہ کرے، گرفت کرے، ایک پانی کے گھونٹ کی گرفت کر لے تو کوئی جواب نہیں، سب کو پکڑ گئے، سب کو پکڑ لے گا، گرفت کرے گا سب کی، سب کو سزا دے گا. تو وہ معاف کرتا، بڑا معاف، عفو، لعفو غفور. پھر اس کا کفارہ بیان فرمایا. اس کا کفارہ ہے جس نے کہا ہے اس پہ جرمانہ ہے، کفارہ ادا کرے وہ. یعنی ایسی نامعقول جھوٹی بات اس نے کہی، اس کا حکم یہ تو نہیں، اطلاق نہیں ہوگی، اس کی علیحدگی نہیں ہوگی جیسے جاہلیت میں ہو جاتی تھی، اس سے نہیں ہوگی. لیکن اس کا کفارہ ادا کرے وہ، اگر وہ رکھنا چاہتا ہے.
والذین یظاہرون من نسائہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں، ثم یعودون لما قالوا، پھر جو انہوں نے کہا اس سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپنی بیوی سے ملنا چاہتے ہیں، پھر فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو پہلا کفارہ یا تو یہ کرے وہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور یہ کب کرنا ہے؟ من قبل ان یتماسا، دونوں ہم بستری کریں اس سے پہلے ہم بستری نہیں کریں گے جب تک، چونکہ یہ بات انہوں نے کی تو جرمانہ یہ کفارہ اس کے کہ ہم بستری سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا، ایک غلام آزاد کریں. ذالکم توعظون بہ، اس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور وعظ بولتے ہیں زجر مقترن بتخویف، یعنی ایسی نصیحت جس کے ساتھ خوف بھی ہو، یعنی اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے، آگاہ ہے. پھر دوسرا اس کا یہ نہیں کر سکتا اگر کوئی غلام فمن لم یجد، جسے نہ ملے غلام کا رواج نہیں ہے، اب ہے نہیں، یہ اس پہ استطاعت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، وہ خرید نہیں سکتا، مہنگا ہے. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو وہ 2 مہینے مسلسل روزہ رکھے آپس میں ملنے سے پہلے، 2 مہینے کے مسلسل روزے. مسلسل کا مطلب بیچ میں گیپ ناغا نہ ہو، اگر گیپ اور ناغا کرے گا تو پھر شروع سے کرنا پڑے گا اسے، 2 مہینے کے پھر مسلسل رکھنے پڑے گا. اور امام حنیفہ کے نزدیک تو شرعی عذر جو ہے وہ بھی ناقابل قبول ہے، یعنی اگر بیمار بھی ہو گیا، یہ سفر میں بھی جا رہا، پھر بھی رکھے ہو، پھر بھی گیپ ہو گیا تو پھر شروع سے کرے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار بھی ہو گیا بیچ میں رکھتے رکھتے، یا اس سے سفر پیش آ گیا پھر بھی چھوٹ گئے اس سے، تو پھر وہ رکھے، پھر شروع سے رکھے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر شرعی عذر پیش آ گیا تو وہ مسلسل ہی سمجھا جائے گا. یعود لما قال شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے ہم بستری نہیں کریں گے میاں بیوی جب تک یہ کفارہ یا جرمانہ ادا نہ کر دیں. پھر تیسری صورت فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینہ، جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا، نہ تو غلام آزاد کر سکتا ہے نہ وہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے، تو تیسری شکل یہ فاطعام 60 مسکینہ، 60 مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلائیں. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، جب یہ حکم نازل ہوا تو آپ نے بلایا حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آنکھیں بھی کمزور تھی، ضعیف البصر تھے، بزرگ تھے. حضرت عبادہ بن صامت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، فقیہ ہیں، ان کے بھائی ہیں. حضرت عبادہ بن صامت بڑے راوی ہیں، ان کے بھائی ہیں اوس بن صامت. ان کو جب بلایا تو آپ نے دیکھا وہ ضعیف البصر ہیں، تو آپ نے ان کو حکم سنایا. ان کا جی یہ تو میری استطاعت میں نہیں ہے، میں غلام خرید کر آزاد کر دوں. ان کا تو پھر دوسرا حکم بتایا کہ یہ کرو مسلسل روزے رکھو 2 مہینے. انہوں نے کہا جی میں اگر دن میں 2-3 بار کھانا نہ کھاؤں تو پھر میری آنکھ کی روشنائی جو ہے، روشنی وہ کم ہو جاتی ہے، یہ بھی نہیں کر سکتا. تو آپ نے فرمایا پھر یہ کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کیونکہ یہ بھی میری استطاعت میں نہیں، یہ بھی اگر آپ مدد فرمائیں گے تو میں کر دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کی، ان کو غلہ دیا اور لوگوں نے جمع کیا، پھر انہوں نے یہ والا کفارہ ادا کیا 60 مسکینہ. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اور یہ اس لیے تاکہ تم اللہ پر، اس کے رسول پر یقین کرو، مستحکم ایمان لاؤ. وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کے حدود ہیں، یعنی اللہ کے خاص احکام. وللکافرین عذاب علیم، اور کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی، اس کے رسول پاک کی مخالفت کرتے ہیں، کبتو، وہ ذلیل ہوں گے، ذلیل کیے جائیں گے. کما کبت الذین من قبلہم، جیسا کہ ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے ہیں. فرعون، حامان، قارون، بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں وہ ذلیل ہوئے، اور ان کو ایسا عبرت، نشان عبرت اللہ نے بنایا کہ اب تک ان کو چھوڑ دیا.
لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا تاکہ بعد والوں کے لیے تم عبرت بن جاؤ، اس لیے تمہاری لاش کو ہم رکھیں گے. وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے واضح نشانیاں، واضح آیات، احکامات بیان پر نازل کر دیے. لِلْكَافِرِينَ عذاب مہین، اور کافرین کے لیے ذلت والا رسوا کن عذاب ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا. یوم البعث، ایک دفعہ فرمایا ھذا یوم البعث، کہ یہ دوبارہ زندگی کا دن ہے. یوم التغابن، نفع نقصان کا دن ہے. یوم ینفع الصادقین صدقہم، سچے لوگوں کو سچائی کا فائدہ دے گا، یہ وہ دن ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، سب کو اللہ جمع فرمائے گا، اولین آخرین کو. فینبئہم بما عملوا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا، بما عملوا، ان کو بتائے گا، باخبر کرے گا یہ کیا تھا تم نے. زمین بولے، ہاتھ پیر اس کی گواہی دے گی. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے سب یاد رکھا، سب کا ریکارڈ محفوظ رکھا، اور انہوں نے بھلا دیا. آدمی گناہ کرتا ہے، بھول جاتا ہے. نماز قضا کر کے بھول جاتا ہے کتنی نماز قضا ہوئی، اور اللہ کے یہاں سب محفوظ ہے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. مسبوق مقتدی وہ ہوتا ہے جو بعد میں آیا، نماز ہو رہی بعد میں آیا، مسبوق مقتدی، ایک دو رکعت اس کی نکل گئی. اب امام صاحب جو ہیں ان کو سجدہ سہو کی ضرورت پیش آئی. اب وہ سجدہ سہو جو کر رہے تو مسبوق ان کے ساتھ سلام نہ پھیرے، امام کے ساتھ، یعنی وہ سلام نہیں پھیرے گا. سجدہ سہو تو کرے گا، سلام نہ پھیرے. اگر سلام اس نے پھیرا تو پھر اس کی نماز وہ دوبارہ دہرانے پڑے گی اسے. اگر اس نے سلام پھیر لیا امام کے ساتھ تو پھر اسے دوبارہ دہرانا پڑے گی. لیکن اگر اس نے کبھی ایسا ہوتا کہ پہلے ہی امام سے پہلے کوئی سلام پھیر لیتا ہے تو پھر تو نہیں دہرانی پڑے گی. اگر اس نے ایسا کیا، وہ امام صاحب کے سلام سے پہلے ہی اس نے پھیر لیا، لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا. لیکن ایسا کم ہوتا ہے چونکہ امام کے ساتھ ہی یا بعد میں کرتے ہیں. یہ اس نے ساتھ میں ہی پھیرا، زیادہ وقت نہیں لگا، پھر بھی اسے نماز نہیں دہرانی. لیکن اگر اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تو پھر تو دہرانی پڑے گی اسے. لیکن اگر بھول سے یہ بھول گیا کہ مجھے رکعت بھی پڑھنی ہے، میری رکعت چھوٹی ہے، میں مسبوق ہوں، یہ بھول گیا ہو سہون، تو سہون اگر بھول گیا اور پھر اس نے تاخیر کر دی، امام نے سلام پھیر دیا، اس نے بعد میں سلام پھیرا، تو پھر اسے سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يا الله رحمت سے استحقاق کرنا گناہ معاف کرنا. یا اللہ ہمارے یا اللہ کو شرک اسلام ایمان یا اللہ ہمارے سے گناہ کی اطاعت میں یا اللہ جو پریشان حالت پریشان یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ جو وفات پاچوں مغفرت یا اللہ جو سارے محلات اس کا نصر اپنی سچی محبت سچی معرفت کر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی محبت سچی اطاعت کر. یا اللہ ہمارے افراد یا اللہ کی حفاظت، اللہ ہماری جان مال عزت آپ کی حفاظت، اللہ کی اسلام پر ایمان پر قرآن و سنت پر جنت ایمان عطا فرما. اللہ میں تسمائیں دعاؤں قبول فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونعوذ بك من شر نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنت المستعان وعليك ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.